اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترک پورہ سے ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وادی میں ایک بار پھر کووڈ-19 کی لہر میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہر دن کے ساتھ پازیٹیو کیسز میں اضافہ ہوتا رہا اور گورنمنٹ کو مجبوراً سکولوں کو ایک بار پھر کچھ دنوں کے لیے بند کرنا پڑا ہے اور اس بار اساتذہ کرام کو سکولوں میں حاضر رہنے کے لیے کہا ہے اور ساتھ ہی اساتذہ کرام کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی آف لائن یا آن لائن کلاسز دینا شروع کریں۔ اگر میں اپنی بات کہوں، تجربے کی بنیاد پر ہم نے پچھلے سال بھی آف لائن کلاسز دے دیے ہیں، مگر بدقسمتی سے بچوں نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ اکثر بیشتر بچوں کو اپنے پاس فون نہیں ہوتے ہیں، یا تو ان کے والدین کے پاس ہوتے ہیں یا ان کے بھائی بہنوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ تو ان کو فون ہی نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں نے وہ کلاسز نہیں دیکھے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس سال بھی شاید جو حالات نظر آ رہے ہیں، مشکل ہی سے سکول کھلنا ناممکن لگتا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ اگر حکام یہ کہیں اساتذہ کرام سے کہ وہ پچھلی دفعہ یا پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کمیونٹی کلاسز بچوں کو دے دیں، تو کتنا بہتر رہتا ہے آف لائن یا آن لائن کلاسز دینے سے، کیونکہ تجربے کی بنیاد پر کمیونٹی کلاسز میں بچے حاضر ہوتے ہیں اور اساتذہ بھی SOPs کا خیال رکھتے ہیں اور ان تک جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اس پر عمل کراتے ہیں اور کافی چلو پیارے بچوں، میں نے آپ کو مارچ کے مہینے میں جو سبق پڑھائے ہیں، بارستان اردو جماعت ہفتم میں سبق نمبر 1 جو تھا ہمارا ترانہ وحدت، جو نظم کی صورت میں ہے، اور دوسرا جو سبق میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ تھا ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ ان دونوں سبقوں کے سوالات بھی میں نے آپ کو کرائے ہیں اور ان کے کاپیاں بھی میں نے چیک کیے ہیں، اور اب ہم تیسرا سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ سکولوں کو گورنمنٹ نے پازیٹیو کیسز کی تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے بند کیا ہے۔ پیارے بچوں، چلو آج ہم اپنے موضوع پر آئیں گے۔ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں گے، تھوڑی سی روشنی ہم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ڈالیں۔ ویسے بھی ہم جیسے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر کیا روشنی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر دنیا کے تمام دریاؤں کا پانی سیاہی میں تبدیل کریں اور دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر ان کے قلم بنائے جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر روشنی ڈالیں گے تو سمندروں کا پانی اور درختوں کے قلم بنائے گئے قلم پانی دونوں ختم ہوں گے،
پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 نکالیں، جہاں پر ہمارا آج کا سبق ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جس کا عنوان ہے یعنی موضوع اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، میں پڑھوں گا، آپ بھی اپنی کتاب پر سطر بہ سطر نظر رکھیں۔ چلو پہلے بچوں شروع کریں گے۔ محسن انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اور عالمی انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے۔ درد مندی، تحمل، بردباری، حلم اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے، کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے۔ اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا، نہ کسی سے انتقام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوش نما ہے کہ جہاں سے چاہے پھول چن لیجیے۔ یہاں چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائے تو میں بازار سے سودا سلب خرید کر گھر رکھ آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں، جلدی آنا۔ وہ صحابی گھر جا کر یہ بات بھول گئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہہ آئے ہیں۔ تیسرے دن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، وفائی عہد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ۔ ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔
پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ گھر پر اس کو بار بار پڑھیں اور سمجھیں. میں اب اس کے خلاصے پر تھوڑا بہت نظر ڈالوں گا، آپ نظر رکھیں. پہلے جان محسن انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے یعنی لاجواب، جس کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھاٹھو بچو، محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یُس زن اَسہِ سبق چھُ محسن انسانیت گوٚو انسانیت پٮ۪ٹھ رحم کرنے والا، یعنی انسانیتس پٮ۪ٹھ اوس سٲنِس ٹٲٹھی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم زِ بے مثال نمون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روشن پہلو ہیں وہ ہے ان کا اعلیٰ اخلاق اور بلند اخلاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے جو سبوں کو متاثر کرتا ہے اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے. یعنی پیارے بچوں، عالم انسانیت خاطر اوس یہ اخ سبق، ایک سبق تھا. پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاک جو ان کے پکے یعنی زبردست سخت گیر دشمن تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے قائل تھے اور اعلیٰ عظیم اخلاق کے شاہکار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوتا ان کے جانی دشمن بھی آپ پر ایمان لے آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش اخلاق تھے. درد مندی، بردباری، حلم درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کی خاص جوہر تھی. یہ سب ان کو معاف کرتے تھے. جو بھی اگر کوئی اسے برا کہے تو اس کو بھی معاف کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں. جو اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا اس میں سختی نہیں تھی، وہ نرم مزاج تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی کوئی برا کلمہ نہیں نکلا، نہ کسی کو کہا. اگر نہ کسی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک یعنی اپنی زندگی میں کبھی کسی کی عیب گوئی، خدا نہ خواستہ اللہ بچائی، نعوذ باللہ، نہ کسی کی کوئی چغل خور کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی کرتے تھے. جو ان کے ساتھ برائی کرتے ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے. اگر کبھی نہ کبھی کسی کو اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بات کبھی ناپسند ہوتی تو وہ بھی درگزر فرماتے. اپنی ذاتی معاملے میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا. اگر کوئی ذاتی معاملہ اس کے ساتھ کسی کو ہوتا ہے، وہ کچھ خدا نہ خاصا برا بلا بھی کہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، نہ کبھی انتقام یعنی بدلہ لیتا تھا اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق اور گلدستہ اتنا خوشنما تھا کہ جہاں سے چاہے ہم کہاں سے شروع کریں، پھول چن لیجیے. جہاں سے بھی ہم چاہیں گے وہ پھولوں کا ہی گلدستہ. یہاں چند واقعات کا ذکر کیا جاتا. میں پیارے بچوں آپ کے سامنے ان چند واقعات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے کتابیں پڑھے ہیں. جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ سب کو مکہ معظمہ مدینہ منورہ جانا پڑا تھا. جو مکہ میں لوگ تھے جنہوں نے کافی ظلم ڈھائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
को माफ़ फरमाए। तो फतह मक्का के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा मक्का पहुँचे तो उन सबों को माफ़ किया जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने उनको काफ़ी सताया। एक मरतबा एक मुनाफिक ने कत्ल करने के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, हत्ता कि एक मुनाफिक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से उन पर हमला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी मार। तो एक मुनाफिक जो था मक्का में, उसने चोरी छुपी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। हमला का गरज ये था कि नौज़ुबिल्लाह मैं आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा करूं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। फतह मक्का के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार से गुजर रहे थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाज़ार से गुजर रहे थे कि एक साहबी ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो एक साहबी से मुलाकात हुआ, तो साहबी ने हज़रत मोहम्मद से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आप सबसे कुछ मशवरा करना था। तो साहबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे कुछ मशवरा करना है, अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहर जाए। तो अर्ज़ किया, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुछ आप थोड़ी देर के लिए यहाँ ठहर जाए तो मैं बाज़ार से सौदा लाकर घर में छोड़ कर आऊँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यहाँ ठहर कर तुम्हारा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, जाओ जल्दी छोड़ कर आना, तो मैं आपका इंतज़ार करता हूँ। वो साहबी घर जाकर ये बात भूल गई। तो साहबी जब घर पहुँचा, घर में ये बात भूल गए कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि मुझे आपसे मशवरा करना है, आप यहाँ ठहरें। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ार में ठहरने को कहा। तीसरे दिन वो साहबी जब बाज़ार आए, जब वो भूल गया, फिर वो तीसरे दिन बाज़ार निकला। तो बाज़ार जब पहुँचे तो उसने वहाँ देखा जहाँ उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे आपसे मशवरा करना है। ये है इंसानियत के मोहसिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। ये है इंसानियत के मोहसिन मोहम्मद की सीरत पर अफ़वाए अहद और बेमिसाल आला इखलाक के नमूने। एक यहूदी की बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। इसके बाद जो एक और वाक़ा है, एक यहूदी की बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत पर बुलाया और गोश्त में ज़हर मिलाकर खिला दिया। उस औरत ने ये जुर्म भी कबूल किया, यानी इकरार किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद उसको भी माफ़ कर दिया। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन साथ ये अर्ज़ है, मेहरबानी करके घर में किताब खोलें, इस पर तवज्जो से ये सबक पढ़ें और बार बार पढ़ें और ध्यान में रखें। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।